یہ ایک 16-17 سالہ لڑکی کی کہانی ہے جسے آصف تنگ کرتے تھے اور اس کے گھر والے اسے پاگل سمجھتے تھے۔ اس لڑکی سے ایک لڑکا محبت بھی کرتا تھا جو اس پر جادو تک کروانے کو راضی ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ اس کے شبے کو تقویت ملی اور یوں موٹے تھانے دار نے کڑکدار لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، یہ تالا توڑ دو۔ تھانے دار کے اس حکم پر شگفتہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس نے تھانے دار کی بہت منت سماجت کی لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہا، کیونکہ شگفتہ کے رونے پر اس کے شبے کو مزید تقویت مل رہی تھی۔ یہی حال محلے کے ان لوگوں کا بھی تھا جو شفقت کے ساتھ آئے تھے۔ ادھر سپاہیوں نے فوراً ہی اپنے آفیسر کے حکم کی تعمیل کی اور بالآخر تالا توڑ دیا گیا۔ اس کے بعد کمرے کا سال خوردہ دروازہ کھولا گیا تو ناگوار سی بدبو کا ایک جھونکا ان کے نتنوں سے ٹکرایا اور سب کا جی الٹنے لگا۔ ایک سپاہی نے ٹارچ کی روشنی اندر پھینکی تو چمگادڑوں کا ایک جھنڈ پھڑپھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ کسی کو اندر داخل ہونے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ تب تھانے دار نے کڑکدار لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، اندر جا کر تلاشی لو۔ 3 سپاہی ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئے۔ جس سپاہی کے ہاتھ میں ٹارچ تھی وہ لڑکتے ہاتھوں سے ٹارچ کے روشن ہالے کو چاروں طرف گردش دینے لگا۔ اچانک ایک بھیانک اور کری چہرے پر ٹارچ کی روشنی پڑی۔ یہ بدرو کا بھیانک چہرہ تھا۔ باقی 2 سپاہیوں کی بھی اس پر نظر پڑ چکی تھی۔ سپاہی کے ہاتھ سے ٹارچ چھوٹ کر گر پڑی اور پھر تینوں بھوت بھوت چلاتے ہوئے باہر کو دوڑے۔ اسی لمحے اندر سے ایک غراتی ہوئی خون خوار آواز ابھری، چلے جاؤ سب یہاں سے ورنہ میں سب کو مار ڈالوں گا، چلے جاؤ۔ بس پھر کیا تھا، ماں سوائے شگفتہ اور زینت کے سب لوگ خوفزدہ ہو کر بدحواسی کے عالم میں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شگفتہ نے ذرا ہمت سے کام لیا اور فوراً ہی آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ آؤ زینت چلیں، اوپر چلیں، جلدی آؤ، شگفتہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور دونوں اپنے کمرے میں آ گئیں۔ باقی سب وہاں سے جا چکے تھے۔ ناصر اور ساجد تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ایک بار پھر شہید نیک شاہ کی قبر کے پاس پہنچے اور ناصر نے ہانپتی ہوئی آواز میں ساجد سے کہا، ساجد تم اب جلدی سے ٹالی والے بابا کا عمل دہرانا شروع کر دو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ساجد نے ایسا ہی کیا، پھر دل ہی دل میں اس نے 3 بار وہ عمل دہرایا۔ ذرا ہی دیر بعد ناصر نے دیکھا کہ شہید نیک شاہ کی قبر کے اوپر دھوئیں کے مرغولے اٹھنے لگے تھے اور پھر ایک خاص حد تک اٹھنے کے بعد وہ مرغولے ٹھہر گئے۔ اس کے بعد ایک ملائمیت بھری آواز ابھری، شاباش، تم دونوں بہت اچھے لڑکے ہو، مجھے تم دونوں کا ہی انتظار تھا۔ ساجد نے ہمت کر کے کہا، اے نیک روح ہماری مدد کر، جس شیطانی مخلوق کو تو نے کئی برس پہلے ہلاک کیا تھا آج اس کی بدرو ہمارے خاندان کی دشمن بن چکی ہے۔ اس نے میرے ماں باپ کی جان لے لی اور مجھے نابینا کر ڈالا۔ وہ اب بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اے نیک بزرگ، ٹالی والے بابا کی نصیحت پر ہم یہاں آپ سے مدد لینے کے لیے آئے ہیں۔ خدا را ہماری مدد کریں ورنہ وہ بدرو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ مدد صرف اللہ کرے گا، ہم اس کا وسیلہ بنیں گے، مگر ہمت تمہیں دکھانا ہوگی۔ ہم تیار ہیں اے نیک روح، مگر آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آخر اس بدرو کا خاتمہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ ہاں میں ضرور بتاؤں گا، نیک روح بولی، کیونکہ صرف میں ہی اس شیطان کی بدرو کو ختم کرنے کا طریقہ جانتا ہوں۔ سنو۔ ناصر اور ساجد ہمتن گوش ہو گئے۔ شہید نیک شاہ کی روح نے بتایا، سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ تم مجھے بار بار حاضرات کے عمل سے نہیں بلا سکتے۔
یہ ہماری اور تمہاری آخری ملاقات ہوگی۔ اگر تم نے دوبارہ ہمیں بلانے کے لیے حاضرات کا عمل کیا تو تمہیں نقصان ہوگا، اس لیے جو میں کہوں اسے دھیان سے سنو۔ اب دوسری اور اہم بات یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس شیطان جاموس کی بدرو ہمارے خاندان کی دشمن بن چکی ہے، کیونکہ وہ شیطان کا چیلا تھا جو سفلی علوم کے ذریعے تیزی سے اپنے ایک مخصوص گروہ تشکیل دے رہا تھا، جس کا نام اس نے اگرام رکھا تھا، یعنی شیطان کے پجاری۔ وہ کانا گورکن بھی اس اگرام گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ تمہیں قدم قدم پر اس شیطانی گروہ کے لوگوں کا سامنا کرنا ہوگا جو جاموس کو دوبارہ شیطانی قوتیں دلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ جاموس کو میں نے ہلاک کیا تھا، اب وہ کبھی جسمانی طور پر زندہ نہیں ہو سکے گا، مگر بدقسمتی سے اس کی بدرو اپنے کالے کرتوت کے ذریعے عام لوگوں کے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ ٹالی والے بابا کے مشورے پر تم نے سختی سے عمل کرنا ہوگا، دھیری کوٹھی کو غیر آباد نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہاں جاموس کا ناپاک مدفن ہے۔ جاموس کی بدرو کو سب سے پہلے اپنے اس مدفن کی طرف لوٹنے پر مجبور کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جاموس کی بدرو کو کس طرح اپنے مدفن کی طرف لوٹنے پر مجبور کرنا ہوگا یہ میں تم کو بتاتا ہوں۔ ناصر اور ساجد بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ تمہیں یہاں سے ایک طویل مسافت طے کر کے ڈھوک پور نامی ایک بستی کی طرف جانا ہوگا، جو بحیرہ کے شمالی مغرب میں 200 میل کی مسافت پر ہے۔ جاموس وہیں کا باشندہ تھا۔ کسی زمانے میں ایک بت پرست قوم آباد تھی جو سانسی کہلاتی تھی۔ یہ قوم سفلی علوم کی ماہر سمجھی جاتی تھی۔ جاموس بھی انہی مردود لوگوں میں سے تھا۔ اگرچہ اب اس قوم کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب وہاں ہندو مسلم دونوں قومیت کے لوگ آباد ہیں، لیکن اب بھی سانسی قوم کے چند گنے چنے لوگ وہاں موجود ہیں جو بظاہر خود کو ہندو کہتے ہیں، مگر ان کا ہندو مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ جاموس کی ہلاکت کے بعد سانسی قوم کی تعداد گھٹنے لگی، کچھ نے ہندو مذہب قبول کر لیا اور کچھ ہمارے آباء و اجداد کی دینی تبلیغ کے بعد سچے دل سے مسلمان ہو گئے، مگر چند کٹر سانسی آج بھی جاموس کے پیروکار ہیں اور خفیہ طور پر جادو ٹونا کرتے رہتے ہیں۔ جاموس کی ہلاکت کے بعد جو اگرام نامی گروہ وجود میں آیا، وہ سانسی قوم کے ان بچے کچے لوگوں کے ساتھ مل کر، مگر اب سانسی قوم کو اگرام پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ اب وہی جاموس کی شیطانی قوتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کانا گورکن بھی در حقیقت اگرام ہی کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور سانسیوں کے ایما پر ہی اس قبرستان میں رہتا تھا تاکہ وہ تم لوگوں کو مجھ سے ملنے نہ دے۔ اس طرح اب سانسی اور اگرام دونوں مشترکہ طور پر اپنے شیطانی پیروکار جاموس کے مفادات کے لیے کوشاں ہیں۔ ڈھوک پور اس بستی کا نیا نام ہے، پہلے کچھ اور ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے وہاں ویران جنگل میں چمائی نامی ایک مندر کے تہہ خانے میں اپنی عبادت گاہ بنا رکھی ہے، وہیں جاموس کا بت بھی رکھا ہے، اور رات گئے تک وہاں جاپ الاپ اور جادو ٹونا کرتے ہیں۔ ان کا سب سے اہم مقصد یہی ہے کہ جاموس کی بدرو اس بت کے اندر سما جائے، اور خود جاموس کی بدرو بھی یہی چاہتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو جاموس سے مقابلہ کرنا تم لوگوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ تم نے چمائی کے اس مندر میں داخل ہو کر اس بت کو پاش پاش کرنا ہے، کیونکہ جاموس کی بدرو کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ تا قیامت اس طرح سرگردہ مارا مارا پھرتا رہے، پھر وہ خود ہی اپنے مدفن کی طرف لوٹ جائے گا۔ اب تم نے میری باتیں غور سے سن لی، کوئی سوال ہے تو کر لو، یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ شہید نیک شاہ کی روح اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ساجد نے پوچھا، اے نیک روح، آپ کا بہت شکریہ، ہم ایسا ضرور کریں گے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اندھیری کوٹھی جہاں اس بدرو کا مدفن ہے اگر وہ ہم سے چھن جائے یا اسے لوگ نظر آتش کر ڈالیں تو ہمیں اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟
کیونکہ وہاں محلے کے کچھ لوگوں کو ہم پر شبہ ہونے لگا ہے کہ ہم اندھیری کوٹھی میں بیٹھ کر جادو ٹونا کرتے ہیں۔ ساجد کے سوال پر شہید نیک شاہ کی روح نے کہا، ایسا ممکن ہے کیونکہ جاموس کی بدرو بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کے مدفن کا نام و نشان تک مٹ جائے اور وہ اسی طرح بھٹکتی رہے اور معصوم اور بے گناہ انسانوں کو ستاتی رہے۔ اس لیے تم لوگوں کو اس اندھیری کوٹھی کی بھی حفاظت کرنا ہوگی۔ بس اب میرے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو اور تمہارے اس نیک مقصد میں مدد فرمائے۔ اس کے بعد شہید نیک شاہ کی قبر پر معلق وہ دھواں دھیرے دھیرے اوجھل ہونے لگا، حتیٰ کہ مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ چلو اچھا ہوا ہماری جان چھوٹی، اب یہ لوگ ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ ان سب لوگوں کے جاتے ہی زینت نے گہری سانس بھری۔ شگفتہ اس کے برعکس متفکر ہو رہی تھی۔ زینت، یہ اچھا نہیں ہوا، اس طرح لوگوں کو اپنی اس بات کا پختہ یقین ہو جائے گا کہ ہم اس کوٹھی میں جادو ٹونا کرتے رہتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس بدرو نے جان بوجھ کر اپنی خوفناک جھلک انہیں دکھائی تھی تاکہ ہمیں یہاں سے بے دخل کر دیا جائے۔ شگفتہ کی بات پر زینت کو بھی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہی سبب تھا کہ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھر آئے، اور پھر وہ اسی لہجے میں بولی، تو پھر اب کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو تو موقع ہاتھ آنا تھا سو آ گیا، اب یہ لوگ ضرور کوئی گل کھلائیں گے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں محلے والے مشتعل ہو کر اس کوٹھی کو آگ نہ لگا دیں۔ شگفتہ حد درجے پریشان ہو گئی۔ زینت نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو شگفتہ، میں اپنی سہیلی ایڈوکیٹ خالدہ توفیق سے بات کروں گی، پہلے دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ وہ دن تو خیریت سے گزر گیا۔ اگلے دن صبح جب دونوں دفتر جانے کے لیے تیاریاں کرنے لگیں تو محلے کے چند لوگوں نے، جن میں ناصر کا ماموں شفقت پیش تھا، انہیں الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر انہوں نے 2 دنوں میں کوٹھی خالی نہ کی تو اس کوٹھی کو آگ لگا دی جائے گی۔ یہ سن کر دونوں دفتر جانے کے بجائے سیدھی ایڈوکیٹ خالدہ کے پاس پہنچی۔ اس نے انہیں تسلی دی کہ محلے والوں کو کسی بھی املاک کو نظر آتش کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، یہ صریحاً جرم ہے۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اپنے شوہر انسپکٹر توفیق کے ذریعے متعلقہ تھانے کے انچارج پر بھی دباؤ ڈلوائے گی، اور پولیس کے چند جوانوں کو بھی اندھیری کوٹھی کی حفاظت کے لیے وہاں متعین کر دیا جائے گا۔ اس کی بات سن کر زینت اور شگفتہ کو قدر تسلی ہو گئی، اور پھر یہی ہوا۔ آنن فانن اندھیری کوٹھی کے گرد پولیس کے چند جوان متعین کر دیے گئے، ساتھ محلے والوں کو بھی سختی سے متنبہ کر دیا گیا، اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو سب کو اندر کر دیا جائے گا۔ محلے والے تو ڈر گئے، لیکن چند شرپسند بشمول شفقت نے دل میں تہیہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو اس منحوس کوٹھی کو نظر آتش کر کے ہی رہیں گے۔ تاہم بظاہر انہوں نے چپ سادھ لی۔ وقت اندیشوں اور وسوسوں کے اندیکھے سائے تلے گزرنے لگا۔ یہ اس سے تیسرے روز کا ذکر ہے۔ اندھیری کوٹھی کے باہر متعین 4 پولیس والوں کی یہاں ڈیوٹی 8 گھنٹے کے حساب سے 3 شفٹوں میں لگائی گئی تھی۔ بالخصوص جو 4 پولیس والے رات کو ڈیوٹی دیتے تھے ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ وہ سخت بیزار ہو چکے تھے۔ رات کے 12 بجے کا عمل تھا۔ ہر سو گہرا سناٹا طاری تھا۔ سردی بھی کڑاکے کی پڑ رہی تھی۔ تاریک فضا پر گہری کوہٹ چھائی ہوئی تھی۔ محض چند گز کے فاصلے سے زیادہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اندھیری کوٹھی پر گہرا سکوت طاری تھا۔ اس کے گیٹ کے دونوں ستونوں پر دودھیا گلوب روشن تھے۔ پولیس والوں کے لیے کوٹھی کے اندر گیٹ کے پاس ہی ایک چھوٹا سا گارڈ کیبن بنا دیا گیا تھا۔ ان چاروں نے آپس میں یہ ڈیوٹی بانٹ لی تھی۔ شروع کے 4 گھنٹے پہلے 2 سپاہی گیٹ کے باہر گشت کرتے رہتے تھے، جبکہ باقی 2 اندر گارڈ کیبن میں سوتے تھے۔ 4 گھنٹے بعد
ان کے دوسرے ساتھی انہیں جگا دیتے اور خود سو جاتے۔ چنانچہ اس وقت بھی اسی باہمی رضامندی کے مطابق 2 سپاہی اندر کیبن میں سو رہے تھے اور باقی 2 سپاہی گیٹ کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ دونوں سپاہیوں نے موسم کی مناسبت سے گرم شال اوڑھ رکھی تھی۔ ایک کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ دونوں باہر سخت سٹرتی سردی میں گشت کر رہے تھے۔ یار قادر، سگریٹ تو پلا، بڑی سردی ہے، ایک سپاہی نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے دوسرے ساتھی قادر بخش سے کہا۔ وہ چڑھ کر بولا، تجھے پتا بھی ہے رات کی ڈیوٹی سخت ہوتی ہے، اپنا کوٹا تجھے لانا چاہیے تھا۔ پہلا والا دوستانہ مسکراہٹ سے بولا، اچھا یار بھول گیا، ادھار سے ہی کل لاؤں گا تو دے دوں گا۔ مجبوراً قادر بخش نے اپنی جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر ایک سگریٹ اسے تھمائی اور دوسری اپنے ہونٹوں میں دبا لی۔ دوسرے نے دیا سلائی جلائی، دونوں لمبے لمبے کش لینے لگے۔ قادر بخش کے ساتھی کا نام نواز تھا۔ وہ بولا، قادر، تجھے پتا ہے یہ کوٹھی آسیبی ہے؟ ہاں ہاں معلوم ہے، یہ ایسے ہی جھوٹی کہانی ہے تاکہ اس کا مالک اونے پونے داموں اسے فروخت کر دے۔ قیمت گرانے کے یہ ہتھ کنڈے بہت پرانے ہو چکے ہیں، قادر بخش نے منہ بسور کر کہا۔ نواز نے کہا، میں سچ مچ کہہ رہا ہوں قادرے، مجھے تو یار بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ اچانک ان کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ یہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی پختہ زمین پر لاٹھی ٹیکتا ہوا چلا آ رہا ہو۔ دونوں نے چونک کر سامنے دیکھا، وہاں گہری دھند کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ نواز نے کہا، شاید کوئی چوکیدار ہے۔ قادر بخش نے گھور کر سامنے چھائی ہوئی تبیز کوہر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تب پھر اچانک دونوں کو دھند میں ایک انسان کا دھندلا دھندلا سا ہیبلا نظر آیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں لاٹھی تھی جسے وہ پختہ سڑک پر مار کر دھیرے دھیرے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ دونوں دم بخود سے اسے دیکھنے لگے۔ پھر جب وہ انسانی ہیبلا دھند کی تبیز تہہ سے پوری طرح نکل آیا تو وہ دونوں ٹھٹکے۔ اس کا سر نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلے وہ یہی سمجھے شاید دھند کی وجہ سے ایسا ہے، مگر جب وہ لاٹھی بدست شخص ان کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا تو دونوں کی مارے دہشت کے چیخیں نکل گئیں اور وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ اس شخص کا سر غائب تھا۔ نواز تو بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ قادر بخش نے ذرا ہمت سے کام لے کر اپنی رائفل اس کٹے سر والے انسان پر تان لی۔ سرکٹا بڑی پھرتی کے ساتھ اسی سمت آن کھڑا ہوا جس رخ پر اس کا ساتھی نواز دہشت زدہ ہو کر دوڑا تھا۔ قادر بخش نے بھی گھبرا کر اپنا رخ موڑا اور اس سرکٹے پر گولی چلا دی۔ رات کے سناٹے میں ایک چیخ ابھری۔ قادر بخش یہی سمجھا تھا کہ سرکٹے کو گولی لگ گئی، مگر گولی سرکٹے کے جسم سے پار ہو کر دوڑتے ہوئے سپاہی نواز کی کمر میں پیوست ہو گئی تھی۔ وہ تیورا کر گرا تھا۔ سرکٹا جو در حقیقت جاموس کی روح تھی، اپنا گل کھلانے کے بعد غائب ہو چکی تھی۔ قادر بخش کے جب ہوش ٹھکانے آئے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں دوڑتا ہوا اپنے زمیں بوجھ ساتھی نواز کے قریب پہنچا۔ اسی اثنا میں گولی چلنے کے دھماکے سے باقی 2 سپاہی بھی جاگ چکے تھے۔ نواز بے سُدھ پڑا تھا، اس کی کمر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ مر چکا تھا۔ قبرستان میں ہو کا عالم تھا۔ شہید نیک شاہ کی باتیں سننے کے بعد ناصر اور ساجد کے چہروں پر جوش موجود تھا۔ دور مشرق کی سمت پو پھٹنے والی تھی۔ دونوں نے ذرا دیر رک کر آپس میں صلاح مشورہ کیا اور پھر آبادی کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے یہی طے کیا تھا کہ سانسیوں اور اگرام والوں سے جنگ کیے بغیر سب سے پہلے جمائی کے مندر میں موجود جاموس کے بت کو پاش کریں۔ بصورت دیگر انہیں اگر سانسیوں اور اگرام والوں سے جنگ لڑنا بھی پڑی تو بھی وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کے ساتھ ایک مشکل یہ تھی کہ ساجد نابینا تھا، جبکہ جاموس کے بت کو صرف ساجد ہی پاش کر سکتا تھا، کیونکہ وہ شہید نیک شاہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔
بہرطور دونوں اللہ کا نام لے کر آبادی کی طرف چل پڑے۔ ہاں، انہوں نے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک مقامی شخص سے ڈھوک پور کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ وہ کس طرف ہے، نیز وہاں تک انہیں پہنچانے کے لیے کوئی سواری مل سکتی ہے۔ اس شخص نے بتایا ذرا دیر بعد شاہپور سے ایک لاری آئے گی جو بھیرا سے ہوتی ہوئی سکھ پل جائے گی، وہاں سے ڈھوک پور 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں سے انہیں سیدھی ڈھوک پور جانے کے لیے ایک اور سواری مل جائے گی۔